بے شک ویسے آئے ویسے گئے، پھر کیا فائدہ؟ وہ تو اللہ نے فرما دیا فذکرین ذکر تنفع المؤمنین، محبوب نصیحت فرما، فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے، اور ایمان اور غیرت اکٹھے رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غیرت پر لعنت فرمائی ہے، اور حضرت علی نے دعا مانگی ہے یا رب العالمین بے غیرت کو تباہ کر دے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بے غیرت وہ ہے جس کی عورت باہر جائے، ہاتھ کی ہتھیلی یہاں تک نکال کر اسے غیرت نہ ہو، وہ بے ایمان ہے۔ حدیث پاک پڑھی ہے کہ مسجدوں کو رنگ میز کریں گے، فرمایا جتنا ہوں گے نماز پڑھنے والے ایک کی قبول نہ ہوگی، اور جتنا ہوں گے مومن ایک بھی نہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ وہی وقت ہے کیونکہ غیرت نہیں رہی، لڑکا برباد ہو جاتا ہے۔ لڑکی کو سکول میں بھیج رہے ہو، پھر ہم ہیں مسلمان، یہ اس مسلمانی سے اللہ بچائے، یہ منافقت ہے، مسلمانی نہیں ہے، یہ بے ضمیری ہے۔ بہن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرنا فی بیوتکنا، محبوب اور تم کو کہو اندر بیٹھیں۔ امام قرطبی ایک بزرگ نے لکھا کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، بندگی نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے۔ غور سے سننا، اللہ کو رب مانتا ہے پھر روزی کے لیے رو رہا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ فرمایا عورت چہرہ نکالے ہوئی ہے اور نچلا حصہ چھپائے ہوئے ہے، وہ بھی بے ایمان بے وقوف جھوٹی ہے۔ چہرہ نکالے ہوئے ہے تو نچلا حصہ غیر محرم سے نہیں بچ سکتا، بہت بڑے ولی کا قول ہے۔ اگر چہرہ نکالے ہوا ہے تو ننگی بنگی پھرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں بہت دیکھا، فرمایا عورتیں بحث میں ایسے جائیں گی جس طرح کالے کوے والے پروں میں سفید پر والا کوا ہو۔ یہی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ سکول کی طرف یہی عورت مائل ہے، روٹ کر چلی گئی۔ ہمارا ایک ہارون آباد کا آرتی تھا، اس نے تقریریں سنی، بیٹیوں کو پردہ دے دیا سب، وہ عورت چلی گئی لاہور کی۔ آخر وہ گیا، اس نے کہا یہ شرطیں ہیں، وہی اب سکول میں بھیج رہا ہے، عورت حاوی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے شیش علیہ السلام 4 وصیتیں کرتا ہوں میری اولاد کو کرنا، میری کیا کرنا؟ اولاد کو کرنا۔ ایک تو دنیا میں اطمینان نہیں کرنا، یہ دنیا دار البے قرار ہے، دار القرار بہشت ہے، یہاں قرار نہیں کرنا۔ دوسرا فرمایا جس کام میں دل مطمئن نہ ہو وہ کام بھی نہ کرو۔ تیسرا فرمایا کوئی کام کرو آپس میں مشورہ کر لو۔ مشورے کی اہمیت بھی ہے، وقت نہیں ہے بتاتا آپ تھوڑا میں مختصر کر کے۔ ان باتوں کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں مکمل کیا، وہ 1 گھنٹے میں کیا بیان ہو سکتا ہے؟ ہر بات ضروری ہے، آپ کو بھی جلدی ہوگی۔ تیسرا فرمایا عورت کا کہنا نہیں مانا، یہ عام میری ہمارا دادا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دوست ہیں دشمن ہیں، وہ تو فرماتے ہیں عورت کا کہنا نہیں مانا، کہے تو الٹ کرو، شاورا ہونا و خولفا ہونا، الٹ کرو اچھا ہی ہوگی۔ ایک ولی اندر بارش ہو رہی ہے، باہر وہ کمرے میں سو رہا ہے، عورت سے پوچھتا ہے کمرے میں سوئیں برآمدے میں؟ وہ کہتی ہے کمرے میں۔ اس نے فوراً 4 پائی نکالی، او حضرت عالم تھا، جو ہی نکالی چھت گری، وہ کمرہ گر گیا، وہ بچ گیا۔ فرمایا میں تیرے کہنے پر عمل کرتا، میں مر جاتا۔ آج تو جو عورت کہے ہمارے سر آنکھوں پر، رسول کی بات نہیں، خدا کی بات نہیں، عورت کی بات جو ہے وہاں ورنہ وہ رہتی نہیں، کیونکہ عورت کو بگاڑ دیا ہے معاشرے نے، تعلیم نے بگاڑ دیا ہے عورت کو۔ یہ سکول والے جو ہیں نا، معیشت کی بات کرتا ہے کہ معیشت ہماری کمزور ہے،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ سکول والے جو ہیں نا، یہ نامراد دین کے بھی دشمن ہیں اور دنیا معیشت بھی ختم کر دی۔ وہ حفیظ جلندھری کا پڑھتے ہیں، کشور حسین شاعت بات، ارے جس کا بیوقوف ہو، جس کا کل حرام اس کا جز حرام، جس کا جز جائز اس کا کل بھی جائز۔ تیری کشور حسین پڑھتے ہو، آگے بھی پڑھ لو۔ فرماتے ہیں ہوا مدرسے میں داخلہ ہے وقت سوختہ میرا، سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ مورا۔ معین تھے وہاں استاد یہ سکھانے پر کہ اب اللہ حاکم نہیں، ہم حاکم ہیں زمانے پر۔ تو معیشت بھی تباہ ہے۔ کیوں دنیا کے بے وقوف، جاہل، پاگل اس تعلیم سے بنتے ہیں؟ ارے یہودی تعلیم سے۔ حضرت عمر خطاب پہلے بھی کہیں نے سنی، کہیں نے نہیں سنی۔ حضرت عمر خطاب نے عراق کو فتح فرمایا، جلدی کرو۔ تو بادشاہ آ گیا، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے پانی تو پینے دو۔ تو آپ نے فرمایا اسے پانی دو۔ مختلف برتنوں میں دیا گیا، اس نے کہا مٹی کے برتن میں دو، مٹی کے برتن میں دیا۔ کہتا ہے امیر المومنین آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ یہ وعدہ کریں کہ جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے آپ نے قتل نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا وعدہ ہو گیا، تو تسلی سے پانی پی، جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کریں گے۔ اس نے گیرا نیچے، پیالہ توڑ دیا، پانی سارا ڈول گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے وعدہ کیا ہے، پانی میں نے نہیں پیا، اب آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا۔ آپ حیران رہ گئے کہ کافر ہو کر اس نے ہمیں چکر دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ عقل مند ہے، کافر ہے عقل مند، میرے دوست کے پاس رکھو، ضرور مسلمان ہو جائے گا، اس کی قسمت تھی۔ تو آپ کے دوست کے پاس رکھا گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جا بادشاہی کر عراق کی، ہم نے تجھے دی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بادشاہی نہیں کرتا امیر المومنین، مجھے 30 20 40 بیگھہ بنجر زمین، مطالبہ کیا تھا بنجر زمین دے دو، میں آباد کر کے روزی کھاؤں گا، اب میں بادشاہ نہیں بنتا۔ آپ نے فرمایا چلو پورے ملک کا بادشاہ تھا، جاؤ اسے 20 25 جتنا زمین ہو دے دو۔ وہ گئے تو بنجر زمین ایک مرلہ نہ ملی، واپس آ گئے۔ امیر المومنین زمین تو بنجر نہیں ہے، سب کاشت ہی کاشت ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، میں کافر ہوں، معاشی ترقی کا راز کوئی چیز نہیں ہے، نہ صنعت کاشتکاری میں ہے۔ میں نے اپنے ملک کو اتنا زرخیز بنایا کہ ایک مرلہ میں نے بنجر نہیں رہنے دیا، اگر کوئی مرلہ بنجر ہوا تو قیامت کے دن میں تیرا گریبان پکڑوں گا۔ غور سے سننا، معیشت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے میرے ملک سے پوچھو، گئے پوچھے، عوام ساری خوشحال تھی، ہر ایک کے گھر ہر چیز عام تھی۔ تو مسلمانوں یہ ظالم سکول والے لوٹ گسور ہیں، جو ملک برآمدات زیادی کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ ارے جو ملک برآمدات زیادی کریں وہ آباد ہوتے ہیں۔ پھر درآمدات بھی نقد، زر مبادلہ نقد کرتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک درآمدات زیادی، دوسرا نقد، تیسرا ادھار پر، چوتھا سود پر، اور پھر کاشتکاری کا وہ عالم ہے، وہ خدا انہیں برباد کرے۔ دین بھی نہیں ہے، معیشت لوگ بھوک مر رہے ہیں، یہ لوٹ لوٹ کر پیٹ پال رہے ہیں، ظالم۔ اب سڑکوں کو دیکھو، 30 40 50 فٹ درمیان میں خالی پڑی ہے، بوٹیاں کاشت کی ہو، سوروں ہم نے بوٹیاں کھانی ہیں۔ سڑکی لمبے، ادھر بھی مسجدیں گیر دو، مکان، کاشتکاری،
پھر ساتھ ساتھ دور اور تاریں لگا دی ہیں. وہ نواز پلیس نے ڈھائی منٹ سے لے کر حسرت آتی ہے. مجھے ایک صحافی کہنے لگا کہ تیرا ملک میں کیا حصہ ہے؟ میں نے کہا تو بے وقوف ہے. وہ پاگل بولے کتے سکول والے. اس وقت جنرل ضیاء کا وقت تھا. باحیثیت پاکستانی ہونے کے جتنا جنرل ضیاء کا حق ہے اس ملک میں اتنا میرا حق ہے. یہ ہمارے چھوٹے گھر ہیں, یہ ہمارا بڑا گھر ہے. ارے چھوٹے گھر اس سے ظالم ہیں. ظالم تو چھوٹا گھر توڑے میں اٹھ پڑوں اور تم بڑا گھر توڑے تو میں خاموش رہوں. تیرے باپ کا گھر ہے. ہر انسان پاکستانی اس میں شامل ہے. تم نے ماں کا ملک سمجھ کر ظالمو طاقت کے ذریعے تم لوٹ رہے ہو. تو صاف یہ دور قوم کو کیا دے گا؟ رائی گنڈ سے لے کر بارڈر تک ان سوروں نے زمین بنجر کر دی. کسان کو کوئی مراعات نہیں مل رہا. اے سور کاشتکاری کو ختم کر رہے ہیں. کاشتکاری ختم تو ملک بھی ہے گندم کا برہان نہیں ہے. نکموں کو 20-20 ہزار تنخواہ بنا رہے ہیں. نام مراد سورو یہی پیسے دے دو کسان کو, خدا تمہاری جڑ نکالے. ظالم بولے کیوں ہماری دنیا بھی برباد کیے جا رہا ہو, دین بھی برباد کیے جا رہا ہو, اور کہتے ہو بولے بھی نہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے سور ہیں سکول والے, پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے. ایمان نہ رو رہے ہیں اور کیا کٹ کر سکتے ہیں یار؟ یہ بتاؤ, رو رہے ہیں نا. معیشت کا بہت گندم ملتی نہیں, یہ لوٹ لوٹ کر. اب وہ دیکھو مجھے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ موجودہ برہان ہے کوئی یا نیچری سوال ایسے دیے یا یہ بیان نہ کرے, بیان کرے تو کوئی وزن ہو بات کا کہ موجودہ جو ملک میں بحران ہے یہ پہلی فوج پہلی حکومت ہے, اس میں مجرم یا موجودہ؟ پہلے تو بتا پھر مجھ سے پوچھ.